بیٹے نے معمولی سے جھگڑے پر اپنی سگی والدہ کو بڑی بے دردی کے ساتھ کلہاڑیوں کے وار سے قتل کر دیا اور زخمی حالت میں والدہ نے اپنے بیٹے کے لیے کہا کہ اے لوگوں، میرے بیٹے کو کہنا کہ آپ کی والدہ نے آپ کو معاف کر دیا اور میرا بیٹا تھوڑا سا جذباتی ہو جاتا ہے، اور اسے کہنا کہ کھانا کھاتا رہے اور آپ لوگ اسے کھانا دینا۔ ناظرین اکرام، اس طرح کی ایک پوسٹ جو ہے وہ سوشل میڈیا پر وائرل ہو رہی ہے۔ اس واقعے کے اوپر ہم تھوڑی سی روشنی ڈالیں گے کہ یہ اصل میں واقعہ ہے کیا، اور بدبخت بیٹے نے اپنی والدہ کو، وہ بھی حافظ قرآن بیٹا جس نے قرآن مجید فرقان حمید کو حفظ کیا ہوا ہے، اس نے اپنی والدہ کو قتل کیوں کیا اور قتل کرنے کے پیچھے اصل وجوہات کیا ہیں، تمام تر تفصیلات آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ ناظرین اکرام، بکھر کے علاقے حیدرآباد میں یہ افسوسناک اور دل خراش واقعہ پیش آتا ہے کہ معمولی سے جھگڑے پر بدبخت بیٹا اپنی ہی والدہ کو کلہاڑیوں کے وار سے قتل کر دیتا ہے، اور اس کے بعد مقدمہ درج ہوتا ہے 241/24 جو کہ حیدرآباد تھل کے تھانہ کے علاقے میں، اور جس کے بعد ملزم توقیر کو بھی گرفتار کر لیا جاتا ہے۔ ناظرین اکرام، FIR کا جو متن یہ ہے کہ محمد نواز کی مدعیت میں یہ FIR درج کی گئی ہے، جس کا یہ کہنا ہے کہ تقریباً 11 بجے جو کہ توقیر نامی ان کا جو بیٹا ہے وہ گھر میں داخل ہوتا ہے اور اپنی والدہ سے آ کر پوچھتا ہے کہ کلہاڑی کہاں پر پڑی ہے، میں نے لکڑیاں کاٹنے کے لیے جانا ہے، اور اس کی والدہ بتاتی ہے کہ میرے بیٹا سامنے کلہاڑی پڑی ہے، وہاں سے اٹھا لو۔ لیکن جیسے ہی وہ کلہاڑی اٹھا کے لاتا ہے، اس کے بعد اپنی والدہ کے اوپر جو کہ وار کرنا شروع کر دیتا ہے، اور وار کرنے کے بعد والدہ جو ہے وہیں پر جو کہ زخمی حالت میں دم توڑ جاتی ہے۔ ناظرین اکرام، اس کے بعد سوشل میڈیا پر ایک پوسٹ وائرل ہوتی ہے جس میں لکھا ہوتا ہے کہ جب بدبخت بیٹے نے اپنی سگی 55 سالہ والدہ منظورہ بی بی کو بڑی بے دردی کے ساتھ کلہاڑیوں کے وار سے قتل کیا، تو اس وقت ماں کے آخری الفاظ یہ تھے کہ میرا بیٹا جذباتی ہو جاتا ہے، اسے ٹائم پہ کھانا دینا اور اسے کہنا کہ تمہاری ماں نے تجھے معاف کر دیا ہے۔ اور ناظرین اکرام، اس پوسٹ کو لے کر جو کہ سوشل میڈیا پر بہت ہی زیادہ لوگ جو ہیں وہ جو کہ بہت زیادہ افسردہ ہیں، اور بہت سے لوگ جو ہیں اس بات پر جو کہ حیران ہو رہے ہیں کہ والدہ کی محبت کس طرح کی ہے۔ ناظرین اکرام، لیکن اس واقعے کا اصل حقائق کیا ہیں وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ اس واقعے کے اصل کچھ حقائق یوں ہیں کہ اس بدبخت بیٹے نے اپنی والدہ کو یقیناً قتل کیا، اور وہ بھی کلہاڑیوں کے وار سے قتل کیا، لیکن والدہ نے آخری وقت مرتے وقت کیا الفاظ بولے تھے، یہ ہماری جو بات ہوئی ہے اس FIR کے مدعی نواز سے جو کہ توقیر احمد کا بیٹا ہے، والد ہے، اور اس کے والد نے یہ کہا ہے کہ جب آخری ٹائم منظورہ بی بی جو ہے وہ اس دنیا فانی سے جا رہی تھی تو اس نے یہ الفاظ بولے تھے کہ بیٹا تم نے یہ کیا کر دیا، اور اس کے بعد جو کہ وہ وہیں پر اپنی زندگی کی بازی ہار گئی۔ ناظرین اکرام، اس معاملے میں جو کہ اصل کہانی کچھ یوں ہے کہ اس کا بیٹا جو توقیر ہے یہ آج سے تقریباً کوئی 6-7 سال پہلے 2017 میں یہ ایک نفسیاتی مریض بن جاتا ہے، اور اس کے بعد اس کا علاج معالجہ کروایا جاتا ہے، اور علاج معالجہ کروانے کے بعد جو کہ یہ قرآن کا حافظ ہوتا ہے، حفظ قرآن کے بعد یہ اپنی منزل یاد کرتا ہے اور قرآن پاک بھی سناتا ہے، اور آہستہ آہستہ یہ ریکور ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ لیکن جو کہ حال ہی میں جب اس کی اپنی والدہ کے ساتھ تھوڑی سی تلخ کلامی ہوتی ہے، معمولی سا جھگڑا ہوتا ہے، اور والدہ بھی اس بات کو نہیں جانتی کہ اس قدر اس کا بیٹا اس کے ساتھ جو برا سلوک کرے گا، اور وہ والدہ کے ساتھ لڑائی کرنے کے بعد گھر سے باہر نکل جاتا ہے، اور باہر نکلنے کے بعد پھر گھر میں آ کے داخل ہوتا ہے اور والدہ سے کلہاڑی پوچھتا ہے، اور پھر اپنی ہی ماں کو بڑی بے دردی کے ساتھ مار دیتا ہے۔ ناظرین اکرام، اس وقت پولیس نے ملزم کو بھی گرفتار کر لیا، آلہ قتل جو ہے وہ بھی برآمد ہو چکا ہے، اور جو کہ اس معاملے کو لے کر بہت ہی زیادہ وائرل کیا جا رہا ہے۔ بالکل ماں جو ہے وہ اپنے بچوں کے لیے بہت قربانیاں دیتی ہے، اور ماں کا ثانی اس دنیا میں کوئی بھی نہیں۔ ماں کی محبت کا جو پیکر ہے، خدا نے خود جو کہ 70 ماؤں کی مثال دے کے فرمایا ہے کہ میں تم سے 70 ماؤں جیسا پیار کرتا ہوں۔ ابو علی سینا کہتے ہیں کہ سیب جب ایک تھا اور ہم 4 تھے تو میری والدہ نے مجھ سے کہا، ہماری والدہ نے کہا کہ مجھے بھوک ہی نہیں۔ ناظرین اکرام، ماں کے بارے میں ابو علی سینا لکھتے ہیں کہ میں نے ماں کی محبت کی مثال تب دیکھی کہ جب سیب 4 تھے اور ہم 5 تھے، اور والدہ
والدہ نے کہا کہ مجھے سیب پسند نہیں، تو والدہ کی محبت یہ ہے، اور والدہ اپنے جو کہ بچوں کی تعلیم و تربیت جو ہے وہ اپنی آغوش میں میسر اس کی ہوتی ہے، اور وہ بہت سی قربانیاں دیتی ہے اپنے بچوں کے لیے۔ وہ خود گیلے پہ سو سکتی ہے اور اپنے بیٹے کو سوکھے پہ سلاتی ہے، وہ تمام تکلیفیں، مصیبتیں، اذیتیں برداشت کرتی ہے، لیکن اپنے بچوں کے لیے وہ تمام تکلیفوں کے سامنے لڑ جاتی ہیں۔ لیکن ناظرین کرام، اس قدر اس بدبخت بیٹے نے اپنی والدہ کو قتل کیا، اور قتل کرنے کے پیچھے جب محمد نواز جو کہ اس ایف آئی آر کا مدعی ہے اس سے ہماری بات ہوئی، تو اس کا یہ کہنا تھا کہ یہ تھوڑا سا نفسیاتی مریض ابھی تھا، لیکن اس سے پہلے یہ بالکل نہیں تھا۔ لیکن اب اللہ بہتر جانتا ہے کہ اس جو کہ معاملے میں کیا حقیقت ہے، کیا حقیقتاً والدہ کی یہ آخری الفاظ تھے یا نہیں۔ لیکن جب ہماری محمد نواز سے بات ہوئی تو اس کو یہ کہنا تھا کہ یہ حافظ قرآن ہے، اور اس نے پچھلے دنوں منزل بھی یاد کی ہے، اور جو کہ اس نے منزل بھی یاد کی ہے قرآن پاک کی، اور یہ آہستہ آہستہ ریکور ہونا شروع ہو گیا تھا، اور اس کی والدہ کو بالکل اس طرح کا کوئی یقین ہی نہیں تھا کہ میرا بیٹا جو ہے میرے ساتھ اس طرح کرے گا۔ تو ناظرین کرام، اس وقت پولیس نے جو کہ اس بدبخت بیٹے کو گرفتار کر لیا ہے، اور آلہ قتل کلہاڑی بھی جو ہے برآمد ہو چکی ہے۔ اسی کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ اپنی قیمتی رائے کا اظہار کریں۔ اسی کے ساتھ اپنے میزبان میاں ارسلان کو دیجیے اجازت، دیکھتے رہے VN5۔